آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے لگے ہیں اور جو ویڈیو ہم لوگ بنا رہے ہیں یہ بہت ہی انٹرسٹنگ موضوع ہے اور ہمارے کلچر میں یہ کافی پنجابی زبان میں بولا جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں لکن میٹی، اور بعض لوگ اس کو لکن میچی بھی کہتے ہیں، اور اس کو پڑھے لکھے لوگ ہائیڈ اینڈ سیک بھی بولتے ہیں۔ تو بطور ماہر نفسیات آپ لوگوں کے ذہن میں سوال آئے گا کہ ماہر نفسیات کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ لکن میٹی اور لکن میچی پہ بات کرنا شروع کر دے۔ تو دراصل ماہر نفسیات کو ہی اس موضوع پر سب سے بنیادی اور اہم بات کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہر نفسیاتی کلائنٹ جو ہے وہ دراصل لکن میچی ہی کھیلتا ہے، اس کو لکن میٹی بھی کہہ لیں۔ ہر نفسیاتی کلائنٹ اپنی ذات کے ساتھ لکن میٹی کھیلتا ہے، پھر وہ اپنے تھراپسٹ کے ساتھ بھی ایسا ہی رویہ رکھتا ہے، اپنے تھراپسٹ کے ساتھ بھی وہ لکن میٹی ہی کھیلتا ہے، اور اپنی فیملی کے ساتھ بھی، یہاں تک کہ اپنے جتنے اس کے معالج ہیں ان کے ساتھ بھی وہ لکن میٹی کا ہی رویہ اختیار کرتا ہے۔ میں یہ بات اتنے وثوق سے کیسے کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ مجھے نفسیات کے فیلڈ میں پریکٹس کرتے ہوئے تقریباً 27-28 سال ہو گئے ملتان میں، اور میں نے بے شمار لوگوں کا علاج کیا ہے، بے شمار سے مراد ہزاروں نفسیاتی کلائنٹس دیکھ چکا ہوں۔ اور آج کل میرے پاس ایک کلائنٹ بہت پڑھے لکھے ہیں، عمر تقریباً ان کی 64 سال ہے، وہ میرے پاس آ رہے ہیں، ان کے تقریباً 30 سے 40 سیشنز ہو چکے۔ تو جب وہ میرے پاس آئے تو ان کی فیملی کے بعض لوگوں نے ان کو پکڑا ہوا تھا، بازوؤں سے 2-3 لوگوں نے، اور وہ بڑی کمزوری کا اظہار کر رہے تھے، جیسے بہت زیادہ ویک ہو گئے ہیں۔ تو وہ میرے پاس آ کے بیٹھے، میں نے ان کا جب انٹرویو کیا، جب ان کی ساری فائلز دیکھی، ان کی جتنی بھی پہلے سے ڈائگنوسٹک انویسٹیگیشنز ہو چکی تھیں ان کو بھی دیکھا، تو اس میں جو ڈاکٹرز نے ان کے لیے ڈیزیز جو ڈائگنوز کر رکھی تھی وہ تھی پارکنسنزم، اور اس کے لیے وہ ان کو میڈیسنز دے رہے تھے، اور وہ میڈیسن کم از کم 4 سے 5 سال سے جاری تھیں، اور وہ پیشنٹ کھا رہا تھا۔ اور جب وہ میرے پاس آئے تو فیملی نے بتایا کہ ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا ڈرگ سے۔ ہم بے شمار سکیٹرسٹ کے پاس گئے ہیں، بے شمار نیورولوجسٹوں کے پاس گئے ہیں، بہت بڑی بہت ہیوی ساری فائل تھی۔ جب میں نے اس کی ساری سچویشنز کو دیکھا، اس کا انٹرویو کیا، تو مجھے لگا کہ فرد میں، میرے کلائنٹ میں تو پارکنسنزم کی علامات نہیں ہیں، کیونکہ ڈیورنگ انٹرویو بعض دفعہ وہ ہاتھ جو بار بار کانپ رہا تھا، جو بار بار حرکت کر رہا تھا، جس میں جگس آ رہے تھے، وہ کئی منٹوں تک کے لیے رک جاتا تھا۔ تو میں نے بڑی کین آبزرویشن کے ساتھ اس کا مشاہدہ کیا، اور پھر میں نے اس کے ٹیسٹ رپورٹس میں دیکھا کہ جو وہ 3-4 لوگوں کے جرمٹ میں پکڑا ہوا میرے پاس آیا ہے، تو میں نے دیکھا کہ اس کا جو ایچ بی ہے وہ تقریباً 13 ہے، تو بہترین ایچ بی تھا۔ میں نے کہا جس کلائنٹ کا ایچ بی 13 ہے اس کو اس طرح پکڑ کے اور اس طرح آسروں کے ساتھ آنے کی اور بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں نے ایک ذہن بنا لیا کہ اس کے لیے تو پیور سائیکو تھراپیوٹک سکلز جو اس پر اپلائی ہوں گی، سائیکو انالیٹیکل تھراپی سے ہی اس کا ٹریٹمنٹ پلان ممکن ہے۔ تو میں نے اس کا ٹریٹمنٹ پلان شروع کر دیا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ 2 دن پہلے جب وہ میرے پاس آئے تو سیشن کے دوران گفتگو کرتے کرتے اچانک میں نے ان کو کہا کہ آپ اٹھ سکتے ہیں؟ انہوں نے بڑی حیرت کے ساتھ دائیں بائیں دیکھا، تو میں نے ان کو کہا کہ یقیناً آپ اٹھ سکتے ہیں، آپ ایک دفعہ کوشش کریں، آپ اٹھ سکتے ہیں۔ تو کلائنٹ نے ایک جرک لیا اور سٹینڈ اپ ہو گئے۔ میں نے فوراً ہی کنیکٹنس کا مظاہرہ کیا اور میں نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں۔ وہ جیسے ہی بیٹھے میں نے پھر ان کو کہا کہ جی آپ اٹھ جائیں، تو وہ اٹھتے بیٹھتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے خود بولا، کلائنٹ نے خود بولا کہ جی آپ مجھے اٹھک بیٹھک کرا رہے ہیں، آپ نے تو مجھے بیٹھکیں لگوا دی ہیں، کیونکہ پیشنٹ جو ہے وہ اٹھک بیٹھک کو بہت اچھی طرح سے سمجھتا ہے، کیونکہ وہ تقریباً 6 سے 7 سال اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے وہ گیم انسٹرکٹر رہا ہے بڑے بڑے اسکولوں میں۔ مگر یہ ہے کہ میں نے جب اس کا یہ والا سینٹینس سنا تو مجھے ہنسی آ گئی، اور کلائنٹ خود بھی ہنس پڑا۔ تو میں نے کہا بھئی آپ کا ایچ بی بھی 13 ہے، اور آپ ماشاءاللہ بہت ہیلدیئر ہو، اور آپ اس سردی کے موسم میں میرے پاس آئے ہو بغیر کوٹ، بغیر جرسی، بغیر کسی اپر کے، حالانکہ تھراپسٹ جو ہے اس نے تو اپر بھی پہنا ہوا ہے اور اپنے آپ کو خوب لپیٹا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا آپ کے اندر تو ابھی ماشاءاللہ کافی حرارت ہے، کافی جوانی ہے، کافی طاقت ہے۔ اس کا دوتا ساتھ تھا، وہ بھی خوش ہو گیا،
اور کلائنٹ جو ہے وہ جاتے ہوئے اس نے مجھے بڑا وارملی ہینڈ شیک کیا اور گڈ بائی کیا. تو کلائنٹ جو ہے وہ اصل میں لکڑ میچی کی طرف ہی چل رہا ہوتا ہے، فیملی کے ساتھ بھی، اپنے تھراپسٹ کے ساتھ بھی، اور اپنے آپ کے ساتھ بھی. تو یہ لکن میچی دراصل اس کا ڈیفنس میکانزم ہے، کیونکہ وہ اگر لکن میچی نہیں کھیلے گا تو پھر اس کو خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں جو ہے کوئی میرے اندر کے جو ریئل معاملات ہیں ان تک کوئی نہ جھانک لے، اور ان تک رسائی نہ کرانے کے لیے وہ اس لکن میچی کا آسرا لیتا ہے اور اس لکن میٹی کے پیچھے چھپتا ہے. تو آج کی یہ کہانی، آج کی یہ حقیقی سٹوری جو کہ لکن میٹی کے بارے میں ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. آپ اس کو لائک بھی ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگر اس طرح کے کوئی مسائل آپ کے راؤنڈ اباؤٹ موجود ہوں، آپ کی فیملی میں، آپ کے دائیں بائیں، آپ کے رشتہ داروں میں، دوستوں میں، اگر کوئی ایسا کیس ہے تو اس کے سلسلے میں آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ بات کر سکتے ہیں. اللہ حافظ.